السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو مفتی راشد اعظمی محدث و نائب محتمم دارالعلوم دیوبند کا خوبصورت بیان سنائیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ حضرات علماء کرام ہیں اور ائمہ ہیں اور دین کے پیشوا ہیں۔ آپ اگر بیدار رہیں تو انشاءاللہ کوئی فتنہ اٹھنے والا نہیں ہے۔ اور جہاں علماء بیدار ہوئے، چنانچہ قادیانیت کا جب سلسلہ شروع ہوا، قادیانیوں کا شروع میں مقابلہ بہت مضبوط تھا، بڑا دشوار تھا، اس لیے کہ ان میں بھی کچھ سد بدھ رکھنے والے علماء موجود تھے جو بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کر کے کوئی نہ کوئی دور کی کوڑی لاتے تھے اور علماء کو جواب دینا دشوار ہوتا۔ اب تو قادیانی ایک دم جاہل ہیں، اب ان سے مقابلہ کرنا کچھ دشوار نہیں ہے۔ اب تو ایسے قادیانی ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی غلط سلط عربی بھی سمجھنے کے لائق نہیں، اس کی عربی بالکل غلط سلط ہوتی ہے اور عربی بالکل نہیں جانتا۔ ہمارے ہاں کا منہاج العربیہ پڑھنے والا بچہ بھی مرزا غلام محمد قادیانی کی عربی کو پکڑنا چاہے گا تو پکڑ لے گا، اس کی غلطیوں کو پکڑ لے گا، بالکل جانتا نہیں۔ کسی بھی خاص طور سے قادیانیت پر غور کرنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، اور وہ تینوں چیزیں ہمارے رسول پاک اور انبیاء کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ پہلی چیز حسن ظاہری، یاد رکھیے جتنے انبیاء ہیں، کوئی یوسف علیہ السلام ہیں، کوئی یعقوب ہیں، کوئی موسیٰ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا پوچھنا، حسن یوسف، دم عیسیٰ، عید بیضا داری، آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری۔ تو انبیاء سب کے سب، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ظاہری حسن و جمال میں بھی بہت آگے ہیں۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کا کیا پوچھنا، ہمارے رسول پاک کے دانتوں کی کیفیت عجیب تھی۔ جب تبسم فرماتے تھے تو جو ہے دانتوں سے جیسے لگتا ہے کہ نور برستا ہے، موتیوں کی جھڑی گرتی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چہرے انور میں اتنی چمک تھی، تابانی تھی کہ مدینے میں روشنی نہیں ہوتی تھی، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا تھا، اور میں سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا تو حضور کے چہرے کے سامنے سوئی کے ناکے کو کر کے آسانی کے ساتھ دھاگا ڈال لیتی تھی حضور کے چہرے کی چمک کی وجہ سے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، حضور باہر بیٹھے تھے اور ادھر 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، اور کہتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا، کبھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح زیبا کو دیکھتا تھا۔ صحابی مبالغہ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک چاند سے زیادہ تھی، اور چاند کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک کے سامنے ماد نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں رخ روشن کو رکھ کر شمع کے آگے وہ کہتے ہیں، رخ روشن کو رکھ کر شمع کے آگے وہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر جاتا ہے پروانہ۔ تو پروانہ جو ہے امتحان لے رہے ہیں شمع کا کہ اس چہرے کی تابانی کی طرف آتا ہے یا چراغ کے نور کی طرف آتا ہے۔ تو دوستو، سارے پروانے چاہے مکے کے ہوں، چاہے مدینے کے ہوں، چاہے عرب کے ہوں، چاہے عجم کے ہوں، سارے کے سارے پروانے چاند کی طرف نہیں گئے، سب کے سب چاند عرب کی طرف گئے، ماہ عرب کی طرف گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ ماہر القادری یا حافظ جالندھری کا شعر ہے، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا جلوہ، تیرا نقشہ۔ ذرا دیکھیے شعر ہو تو ایسا ہو، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا جلوہ، تیرا نقشہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ دیوبند میں ایک حکیم ہے، بڑے قرآن حکیم ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے عشق ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نقشہ جو کتابوں میں کھینچا گیا ہے اسے میرے سامنے بھیج دیجیے۔ تو لکھ کر، تو میں نے شمائل سے اور دوسری کتابوں سے حضور کی آنکھوں کی کیفیت، حسن و جمال کی کیفیت، جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، اور جس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی وہ دیکھ ہی نہیں پاتا تھا، ہیبت طاری ہو جاتی تھی تو دیکھ ہی نہیں پاتا تھا۔ پھر میں نے 2-3 شعر بھی لکھ دیے حضور کی آنکھوں کا نقشہ بیان کرنے کے بعد کہ یہ ہے کیا سیاہی اور سرخی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں جو سیاہی تھی وہ بہت زیادہ سیاہی تھی، اور سرخی جو تھی، سفیدی جو تھی
اس میں سرخی کا رنگ ملا ہوا تھا، عجیب کیفیت تھی، ایسی آنکھ ہوتی نہیں دنیا میں، اتنی حسن و جمیل، اتنی حسین و جمیل۔ چنانچہ وہ ہے، کہتے ہیں کیا سیاہی اور سرخی لالا وار آنکھوں میں ہے، کیا سیاہی اور سرخی لالا وار آنکھوں میں ہے، چشم بدور آج ہے ساقی بہار آنکھوں میں ہے۔ تو رسول پاک کی آنکھوں میں بہار ہے۔ اب ہم ایک صاحب جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نے تو اتنی خراب گدھے کی بھی آنکھ نہیں دیکھی، اتنی خراب بندر کی بھی آنکھ ہم نے نہیں دیکھی، اور اتنی خراب اس جانور کی بھی آنکھ نہیں دیکھی جس کا نام لینا مسجد میں مناسب نہیں ہے۔ اتنی خراب آنکھ، ایک دم ایک آنکھ ٹیڑھی، فوٹو دیکھیے نا، ایسے ٹیڑھی سی آنکھ ہے۔ بتائیے اگر اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا اس کو ظاہری طور پر بھی درست کرتا ہے، ظاہری طور پر بھی درست کرتا ہے، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو ہے آنکھ آپ دیکھ نہیں سکتے، اگر کھانا کھائے ہو تو قے ہو جائے گی آنکھ دیکھ کر، اگر کھانا کھا لیا تو آنکھ دیکھ کر کیا ہو جائے گی، قے ہو جائے گی۔ ایسی بدصورت آنکھ، ایسی خبیث آنکھ، خراب آنکھ، اور جو ہے اور وہ آنکھ یہی نہیں کہ خراب تھی، وہ آنکھ باطنی طور پر بھی خراب تھی، وہ آنکھ پاکیزہ نہیں تھی، ناپاک آنکھ تھی، وہ غیر محرم پر پڑتی تھی، دوسروں کی بہو بیٹیوں پر وہ آنکھ پڑتی تھی، اتنی منحوس آنکھ، اتنی ناپاک آنکھ۔ اس طرح کی ناپاک آنکھ والا کبھی نبی ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس کو نبی مانتے ہیں وہ اگر اپنے گلی کے کسی کتے کو جو کچھ مان لیتے، نبی تو نہیں کچھ مان لیتے، تو مرزا قالیانی سے بہتر ہے کتا، وہ کتا ان سے بہتر ہے۔ اور بہتر ہونے کی دلیل ہے، ایک صاحب بڑی عقیدت سے قادیان گئے، مرزا صاحب کے مزار پر، صاحب اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ کہیں اور کوئی دوسرا مرزا نہ سمجھ لے، اسی کو صاحب کہتے ہیں۔ ایک جو ہے شیعہ تھا جونپور میں، اس کو لوگ جناب کہتے تھے، تو میں کہتا تھا یہ جناب اعزاز والا نہیں ہے، جناب جنابت سے بنا ہوا، یہ جناب جنابت سے بنا ہوا۔ تو یہی حال مرزا کا۔ وہ گئے اس کی قبر پر، اپنے نبی کی قبر پر فاتحہ پڑھیں، تو گئے تو ان سے پہلے کتا پہنچا ہوا تھا، اور کتا جو بھری ہوئی چیز دیکھتا ہے تو وہی پیشاب کرتا ہے، تو قبر پر کیا کر رہا تھا؟ پیشاب کر رہا تھا۔ وہ وہیں سے بھاگ آئے، یہ نبی نہیں ہو سکتا جس کی قبر پر کتے کیا کر رہے ہوں؟ بولو پیشاب کر رہے ہوں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر روضہ اطہرہ کا عالم، 70,000 فرشتے آتے ہیں صبح اور وہ رہتے ہیں، پھر 70,000 دوسرے آتے ہیں، فرشتوں کا تانتا لگا ہوا ہوتا ہے روضہ اطہر پر۔ اور دوستو ایک دفعہ مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ حضرت عائشہ کے پاس کہنے لگے تھوڑا سا حجرے مبارک کو تھوڑا سا کھول دیجئے تاکہ اس کی تابانی اور چمک اور دمک روضہ اطہر کی آسمان کی طرف جائے۔ چنانچہ تھوڑا سا کھولتے ہیں، بارش موسلادھار شروع ہو جاتی ہے۔ تو جن کی قبر کو دیکھ کر آسمان بارش برسانے لگتا ہے وہ نبی ہوتے ہیں، جن کی قبر پر کتے پیشاب کرتے ہیں وہ نبی نہیں ہوتے۔ یہ تو ظاہری بات ہے، اور نبی کو پہچانا جاتا ہے اس کے اخلاق سے۔ یہ صورت تو ہے ہی، لیکن یہ صورت سے بڑھ کر معیار اس کا کیا ہے؟ بولو اخلاق ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے اونچے درجے پر ہیں۔ اور مرزا کا اخلاق دیکھیے، مرزا کے کردار کو دیکھیے، سیرت کو دیکھیے۔ یہ ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں قادیانیت کے تردید کے، کبھی قادیانی مرزا کی سیرت پر مناظرہ کرنا نہیں چاہے گا، کبھی بھی نہیں کرنا چاہے گا۔ وہ رفع عیسیٰ، نزول عیسیٰ، ان سب مسائل پر ادھر ادھر بھٹکائے گا، مرزا کے کیریکٹر پر، سیرت پر کبھی گفتگو نہیں کرنا چاہے گا، اس لیے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سیرت بڑی گندی ہے، یہ سیرت بڑی ناپاک ہے، یہ سیرت عیاشیوں کا مجموعہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو بابا رام رحیم پکڑا گیا ہے نا عیاشی میں، ہے نا، یہ مرزا غلام محمد کا چیلا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بابا ابھی تک جیل میں پڑا ہوا ہے، کیا؟ ہاں، وہ اس کی زندگی دیکھی اور مرزا کی زندگی دیکھی، بالکل ملتی جلتی۔ بتائیے غیر محرم عورتوں سے پیر دبوا رہا ہے، غیر محرم عورتوں سے پیر دبوا رہا ہے، یہ تو اس پیر کی طرح ہے جو جب مرید کرتا تھا تو عورتوں کو سامنے بلاتا تھا، کوئی عورت اگر پردہ کرتی تھی تو کہتا تھا اگر پردہ کرو گی تو تمہیں پہچانوں گا کیسے، میدان محشر میں سفارش کیسے کروں گا جب تمہیں پہچان نہیں پاؤں گا۔ دیکھ رہے ہیں عیاشیوں نے طرح طرح کے طریقے نکال رکھے ہیں۔ تو یہ گندگی، یہ ناپاکی مرزا کی سیرت میں بہت زیادہ ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے سچے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے سچے ہیں۔ آپ کی زبان سے
جو زبان اللہ نے بنائی ہے اس زبان سے جب سے وہ بنی ہے دوستو اس میں سے جھوٹ کبھی جاری نہیں ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی نہیں جاری ہوا۔ اگرچہ حضور نے اور لوگوں کو بعض موقعوں پر جھوٹ کی اجازت دی ہے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے اور بہت سارے موقع پر جنگ میں، لیکن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن موقعوں پر اجازت دی ہے ان موقعوں پر بھی جھوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اتنے سچے ہیں کہ سچائی کی انتہا ہے، اتنا سچا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آج پوری دنیا میں جو سچائی پائی جا رہی ہے وہ سب فیض و صدقہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم جو سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے حضور سچے تھے اور ہمارے حضور نے سچ کی تلقین کی ہے، اس لیے ہم کو ان کے امتی ہونے کے ناطے سچ بولنا چاہیے۔ اور قادیانی جتنا جھوٹا ہے اس کی امت کے لوگ بھی اتنے ہی جھوٹے ہیں۔ ایک طرف سے جھوٹ کے مجموعہ ہے، جہاں بھی قادیانی ملے گا آپ کو جھوٹ جس مجلس میں نہ بولے تو سمجھو اس مجلس میں وہ قادیانی رہے گا ہی نہیں، ضرور بھی ضرور جھوٹ بولتا۔ مرزا کی زندگی کا جھوٹ دیکھو، مولانا ثناء اللہ امرتسری مرزا سے مناظرہ کرتے تھے، جب لاجواب ہو گیا مرزا تو کہتا ہے ہم میں تم میں جو ملعون ہو پہلے مرے گا، ہم میں تم میں جو ملعون ہو پہلے مرے گا۔ گفت مرزا مر ثناء اللہ را، گفت مرزا مر ثناء اللہ را، میرد اول ہر کی ملعون خدا۔ مرزا نے ثناء اللہ سے کہا کہ جو ہم میں تم میں ملعون ہوگا وہ پہلے مرے گا۔ دوستو معلوم ہے مرزا مر گیا اور مولا ثناء اللہ اس کے بعد 40 سال تک زندہ رہے۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک زندہ رہے۔ کسی نے شعر کہا تھا، یوں کہا کرتا تھا مر جائیں گے اور تو زندہ ہے خود ہی مر گیا۔ یوں کہا کرتا تھا مر جائیں گے اور تو زندہ ہے خود ہی مر گیا۔ اس کے بیماروں کا ہوگا کیا علاج، کالرا میں خود مسیحا مر گیا، کالرا میں خود مسیحا مر گیا۔ چنانچہ قادیان وہ کہاں لاہور میں مرا تھا، کہاں مرا تھا مولانا؟ کہاں گئے وہ قادیانیت کے ماہر؟ ابھی آئے نہیں کہا، لاہور میں مرا تھا۔ اور جس گھر میں مرا تھا بیت الخلاء کرتے، چارپائی توڑ دی گئی تھی لیکن اتنا زیادہ کہ پورے گھر کو بیت الخلاء ڈکلیئر کر دیا گیا، وہ پورا گھر بیت اللہ اسی میں بیت الخلاء ہوتے ہوتے مر گیا۔ اور جب ٹرین چلی تھی تو اس نے کہا تھا یہ دجال کی سواری ہے، ٹرین کو کہا تھا دجال کی سواری، اسی پر دجال بیٹھے گا۔ تو جب لاہور میں وہ مرا ہے تو اس کی لاش قادیان لائی گئی، اسی ٹرین سے لائی گئی۔ کسے لائی گئی؟ ٹرین سے۔ بتاؤ دجال ہوا کہ نہیں ہوا؟ خود کہہ رہا تھا کہ دجال کی سواری ہے، دجال ہوا۔ اور جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشین گوئیاں کی ہیں سب کی سب سچ ہیں، جتنی پیشین گوئیاں کی ہیں سب کی سب سچ ہیں۔ ابھی میں کل ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے بتایا تھا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا، جو جو جگہ بتائی تھی انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ وہیں سب مرے جا کر۔ تو یہ بالکل 1 انچ نہ ادھر ہوئے نہ 1 انچ ادھر ہوئے، جو پیشین گوئی کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو بہو وہ ثابت ہو گئی۔ اور اسی طرح سے ہزاروں پیشین گوئیاں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب اپنی جگہ پر بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ اور جو ہے مرزا نے جتنی پیشین گوئیاں کی ہیں سب کی سب غلط ثابت ہوئی، ایک پیشین گوئی بھی اس کی صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ چنانچہ کبھی کبھی کہتا تھا فلاں مر جائے گا اور وہ نہیں مرتا تھا تو اس کو مروا دیتا تھا، اس کو مروا دیتا تھا، قتل کرا دیتا تھا تاکہ میری پیشین گوئی ثابت ہو جائے۔ بتاؤ تو وہ پیشین گو ہوگا یا قاتل ہوگا؟ وہ نبی ہوگا کہ قاتل ہوگا جو انسانوں کا بلا وجہ قتل کراتا ہے؟ تو بہرحال جتنی بھی پیشین گوئی کی، جتنی اس کی سب سے بڑی پیشین گوئی یہ تھی کہ ابھی مولانا نے تذکرہ کیا تھا، میں سن رہا تھا وہاں سے، ایک عورت تھی بڑی شریف خاندان کی، محمدی بیگم نام تھا۔ مرزا کی نگاہوں میں وہ بھاگ گئی، چونکہ بد نظر تھا، ہر ایک پر نظر ڈالتا رہتا تھا، تو وہ بھاگ گئی۔ اب مرزا چاہتا تھا کہ اسے شادی کرے اور اس کا باپ مسلمان تھا اور جو ہے وہ باپ تیار نہیں ہو رہا تھا شادی کرنے کے لیے، بہت زور ڈالا، بہت زیادہ وحی اتروایا اس کے لیے، بے پناہ وحیاں اتری اور کہا آسمان سے وحی اتری ہے کہ اس کی شادی میرے سے ہوگی، ہو کر رہے گی، اگر اس کی نہیں ہوگی تو اس کی اولاد سے میری اولاد کی میری شادی ہوگی۔ اور جو ہے بہت زیادہ ہی اور دھمکی دیا نہیں ہوگی تو فلاں دن یہ مر جائے گا، فلاں دن اس کا باپ مر جائے گا۔ کوئی نہیں مرا، وہ عورت بھی نہیں مری
اور مرزا غلام محمد قادیانی جہنم رسید ہو گیا اور کتوں کے پیشاب والی قبر میں دفن ہو گیا، اور محمدی بیگم زندہ رہی۔ پاکستانی علماء نے بڑا کام کیا ہے قادیانیت پر، انہوں نے محمدی بیگم کا جلوس نکالا تھا کہ یہ قادیانیت کے باطل ہونے کی کھلی دلیل ہے، اور وہ اس کا پورے پاکستان میں جلوس نکلا تھا، بہت شاندار جلوس، کہ دیکھو مرزا کہتا تھا یہ مر جائے گی، مرزا مر گیا، اس کا نکاح مرزا کا اور نہ اس کے خاندان کا کسی سے نکاح مرزا کے خاندان سے ہوگا، جبکہ آسمان سے بہت زیادہ وہی اتروایا تھا اس نے، اور جو ہے نہیں نکاح ہوا۔ تو وہاں علماء نے اس کا جلوس نکالا تھا۔ مولانا منظور صاحب جو پاکستان کے بڑے عالم تھے، وہ کہتے تھے اس جلوس میں میں بھی شریک تھا، محمدی بیگم کو اونٹ پر بٹھایا گیا تھا، کہنے لگے وہ بوڑھی ہو چکی تھی لیکن میں نے چہرہ دیکھ لیا، کسی وجہ سے نظر آ گیا، تو کہہ رہے تھے کھنڈر بتا رہا تھا کہ عمارت بڑی شاندار تھی۔ ارے کھنڈر بتا رہا تھا کہ عمارت کیا تھی، بہت شاندار تھی، یعنی وہ بوڑھی ہو گئی ہے، کھنڈر ہو گئی ہے، لیکن کھنڈرات بتا دیتے ہیں کہ عمارت کیسی رہی ہوگی۔ تو اب یہ بتاؤ، جس کے ہاتھ سے بہو بیٹیوں کی عزت محفوظ نہ ہو وہ نبی تو ہو نہیں سکتا۔ ساری کی ساری پیشانیاں، پیشین گوئیاں اس کی چوٹی ہو گئی۔ اور اسی طرح سے نہ حسن ظاہری ہے نہ حسن باطنی ہے، اور ساتھ ساتھ نہ سچائی ہے، کوئی بات۔ اس نے اپنی نبوت کی دلیل میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک میں آج تک 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، کوئی ایک بھی نقطہ نہیں نکال سکا، کوئی ایک کمی نہیں نکال سکی۔ بہت بڑے بڑے عیسائیوں نے، یہودیوں نے 25 سال 30 سال تک عربی سیکھی اور اپنی پوری زندگی ضائع کر دی کہ قرآن میں کوئی ایک خرابی نکال دیں، کوئی ایک غلطی نکال دیں، کوئی ایک نحوی اور صرفی کوتاہی نکال دیں، لیکن دوستو اس پر وہ قادر نہیں ہوئے۔ چنانچہ جو ہے ایک صاحب نے اعلان کیا کہ مجھے قرآن میں ایک جگہ غلطی مل گئی اور وہ الفاظ اچھے نہیں ہیں، دوسرے الفاظ استعمال ہوتے تو بہتر تھا۔ اس نے کہا کہ قرآن کریم میں یہ ہے کہ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، یعقوب علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ، بھائیوں نے ان کو مار دیا، اب مارا تو نہیں، کنویں میں ڈال دیا، اور جو ہے ان کے جانور کا شکار کر کے ان کی قمیص کو اس کے خون میں لت پت کر دیا، اور اس کے بعد آئے باپ کے پاس اور کہا اکلہ الذئب، بھیڑیا اس کو کھا گیا یوسف کو۔ تو وہ عیسائی اس نے کہا کہ مسلمان عالم نے کہا تم چلو بہت بڑا مجمع اکٹھا کرو، جتنا مجمع ہو سکتا تھا لاکھوں کا، تم اشکال کرو، میں اس اشکال کا جواب دوں گا۔ چنانچہ مجمع اکٹھا کیا گیا اور عیسائی عالم نے یہی اشکال پیش کیا کہ یہاں افترسہ کا لفظ زیادہ بہتر تھا، اکلہ کا لفظ زیادہ بہتر نہیں۔ افترسہ کے معنی پھاٹ ڈالنا اور اکلہ کے معنی کھا ڈالنا۔ افترسہ میں جو خوفناکی ہے اور جو دردناکی ہے وہ اکلہ کے اندر نہیں ہے۔ چنانچہ مولانا کھڑے ہوئے جو عالم تھے اس وقت، انہوں نے کہا یہاں اکلہ ہی مناسب ہے، افترسہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کہہ دیتے افترسہ بھیڑیے نے پھاٹ ڈالا تو یعقوب علیہ السلام کہتے جاؤ میرے بیٹے کی لاش اٹھا لاؤ، بھیڑیے نے پھاڑا تو ہوئے، جاؤ میرے بیٹے کی لاش اٹھا لاؤ۔ اگر باپ لاش کا مطالبہ کر دیتے تو ان کی مرضی کے خلاف ہو جاتا، اس لیے استعمال کیا کیا اکل، بھیڑیے نے کھا ڈالا، اور جب کھا ڈالا تو لاش کے مطالبے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو یہ لفظ، یہی لفظ یہاں مناسب ہے، اس طرح کا لفظ مناسب نہیں ہے۔ اب مرزا نے بھی اپنی نبوت کی دلیل میں 100 قصیدے لکھے تھے عربی میں، یہ میرا معجزہ ہے، یہ میری نبوت کی دلیل ہے۔ ایک عالم نے اس کا بخیہ ادھیڑ کر رکھ دیا، ہر شعر میں صرفی، نحوی، لغوی، ہر شعر کے اندر غلطیاں نکال دی اور پورے قصیدے کو رد کر دیا، مسترد کر دیا۔ ایک لفظ بھی فصیح نہیں، ایک مصرع بھی فصیح نہیں، ایک شعر بھی فصیح نہیں ہے۔ تو بتاؤ، جس چیز کو نبوت کی دلیل قرار دیا تھا وہ بالکل ختم ہو گئی۔ یہ قادیانی کتنے احمق ہیں، کتنے بیوقوف ہیں کہ اس گندے آدمی کو، اس ناپاک آدمی کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ مرزا صاحب اور مرزا نے بھی وہ مکاریاں کی، کبھی کہتا میں عورت ہوں، کبھی کہتا میں عورت ہوں، کبھی کہتا ہے میں مرد ہوں، ایسے دعوے کیے، ایسے دعوے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ ایسی گندی باتیں کہتا ہے کہ مسجد میں کہنا بھی مناسب نہیں ہے، مسجد میں کہنا بھی مناسب نہیں ہے۔
عورت بولتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ نے میرے سے تعلق قائم کیا، لا حول ولا قوت معاذ اللہ، اور طرح طرح کی دقیانوسی قسم کی باتیں کرتا ہے۔ اور میں سچ کہتا ہوں یہ مرزا نے یہ جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہ انگریزوں نے اس سے کروایا تھا مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ اب وہ کتابیں اور وہ رجسٹر لندن کی آفس سے اور وہاں سے لندن کی جو لائبریری ہے انڈیا آفس لائبریری، وہاں سے ساری دستاویز مل گئی ہیں۔ ان دستاویز سے ثابت ہوتا ہے کہ انگریزوں سے خطوں کی بات کتابت تھی، رابطہ تھا، اور انگریز نے سوچا کہ اس کو اگر ہم تیار کر دیتے ہیں تو مسلمانوں میں انتشار ہو جائے گا، آپس میں لڑیں گے اور ہماری حکومت آگے بڑھ جائے گی۔ یہ ناکام حکمرانوں کا دستور ہے، عوام کو لڑانا، آپس میں عوام کو لڑانا یہ ناکام حکمرانوں کا دستور ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے جو ہے مرزا صاحب کو اس کے لیے تیار کیا، چنانچہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک دفعہ مرزا نے کہا کہ ذرا حساب لاؤ، میری آمدنی نبوت کے دعوے سے پہلے زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟ میری آمدنی نبوت کے دعوے سے پہلے زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟ چنانچہ جب رجسٹر وغیرہ پیش کیا گیا تو نبوت کے دعوے کے بعد کی آمدنی بڑھی ہوئی تھی، اس لیے کہ پہلے کچھ عوام سے ملتی تھی، اب حکومت سے بھی مل رہی ہے، حکومت سے بھی مل رہی ہے۔ تو کہنے لگا پھر نبوت جاری رہنا چاہیے، پھر نبوت جاری رہنا چاہیے، اس نبوت سے رجوع کرنے کی، توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سارا مسئلہ آمدنی کا تھا، سارا مسئلہ اقتصادی تھا۔ میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے ایسی تھی اس لیے کہ کانپور کے لوگ ماشاء اللہ یہ فتنوں کے تعاقب کے ماہر ہیں۔ اور بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر کرے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔